لکھنؤ کے گلی کوچے کی ویڈیو سیریز میں اب پیش ہے 18ویں نمبر پر لکھنؤ کے ایک بہت زبردست محلے کا بیان، جس کا نام ہے گولا گنج۔ گولا گنج کی زبردست تاریخ کے بارے میں جان کر آپ کو یقیناً حیرت ہوگی۔ وزیر گنج سے گزر کر دو محلے مشرقی سمت پڑتے ہیں، جن کو بارود خانہ اور گولا گنج کہتے ہیں۔ ان دونوں کا تعلق شاہی توپ خانے سے تھا۔ یہ نہیں معلوم کہ محلہ کب آباد ہوا۔ قیصر باغ کی راجدھانی سے قریب ہوتے ہوئے ممکن ہے کہ عہد واجدی میں محلہ آباد ہوا ہو۔ یہاں بھی روسا، عمرہ، شورا، صاحب کمال آباد تھے، اور محلے کے بعض آثار قدیمہ باقی نہیں رہے۔ بعض اپنی اعلیٰ شان و شوکت پر شاید ابھی بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ یہاں پر انگریزی حکومت کے شروعاتی دور میں دو پریس تھے۔ پہلے کا نام مطبع کارنامہ اور دوسرے کا مطبع آئینہ حق۔ آئینہ حق 1280 ہجری میں چل رہا تھا۔ لکھنؤ کی مختلف لائبریریوں میں ان کے نشریات نظر آتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کہاں تھا۔ مخبر صادق 1 اپریل 1872 عیسوی کو میر اصغر علی نے اس محلے میں ایک ہفتہ وار اخبار مخبر صادق زیر ادارت مرزا اثر محب جاری کیا تھا۔ اس کے بعد گولا گنج میں امام باڑہ نواب امیر مرزا صاحب۔ گولا گنج کے امام باڑوں کا ذکر ہم عنقریب شروع کرتے ہیں۔ اس امام باڑے کا اب کوئی پتہ بتانے والا نہیں۔ 30 برس پہلے تک ایک مطبوعہ رقعہ اور اس امام باڑہ میں مجلس کا اعلان میرے سامنے ہے۔ بظاہر یہ امام باڑہ محمد یوسف کاظمی کے مکان کے قریب تھا۔ عہد شاہی کے ہر دل عزیز طبیب اور شاہی حکیم تھے۔ ان کا نام تھا حکیم صادق صاحب۔ نہایت خوش رو اور گورے شخص تھے۔ مقیم الدولہ راجہ نواب علی خاں آف محمود آباد اور حکیم صاحب سے بہت رواسم تھے۔ رہنے والے نبھیرہ کے تھے اور مطب گولا گنج میں تھا۔ گرمیوں میں ململ کا کرتا اور چوڑی گوٹ لگی ہوئی ٹخنوں کے نیچے تک پہنتے تھے۔ گریبان اس کا بائیں جانب اور بہت سی کلیاں طرحداری کی وجہ سے اس میں پڑی رہتی تھی۔ شفاء الملک حکیم میرن صاحب آپ کے شاگرد رشید اور بھتیجا چچا کی یادگار تھے۔ یہ کافی مشہور حکیم تھے جن کا ذکر کئی تاریخی کتابوں میں ملتا ہے۔ مولوی انور علی گولا گنج میں مشہور مولوی تھے۔ خوش نویسوں میں نام تھا۔ شاہ عبد الرحمن سے سلسلہ بریدی تھا اور ان کی کتاب تنویر الرحمن کا آپ نے اردو میں عام فہم ترجمہ کر کے 1299 ہجری میں چھپوایا تھا۔ ایک بہت مشہور جعلیے تھے جن کا نام تھا میرن۔ چک منڈی گولا گنج کے قریب کے رہنے والے تھے، جنہوں نے نقلی دستخط، فرضی دستاویزات، جعلی تحریریں بنانے میں حیرتناک مہارت پیدا کی تھی۔ 1908 عیسوی کے پہلے یا بعد کا ذکر ہے کہ فریب کاری کھل گئی اور مقدمہ چلنا شروع ہوا۔ ہفتہ وار اخبار تفریح لکھنؤ میں عدالتی کارروائیاں چھپتی تھیں اور یہ اخبار 1 پیسے کو نول کشور پریس سے چھپ کر بکتا تھا۔ آخر میں سزا ہوئی اور سلسلہ مقدمات کی کچھ بڑی شخصیتوں کی طرف سے روک دیا گیا، ورنہ نامعلوم نہیں کون کون اور ماخوذ ہوتا۔ ظاہر ہے اس جعلساز سے جعلسازی کا کام لینے والے معاشرے کے شریف شرفا لوگ بھی تھے، جن کا نام اگر کھل جاتا تو بڑی بدنامی ہوتی۔ ایک مشہور گویے جن کا نام حیدر خاں تھا۔ سلطنت اودھ میں موسیقی کو بھی فروغ ہوا اور جو صاحبان کمال یہاں ہوئے وہ اپنے وقت کے تان سہن تھے۔ چنانچہ عہد غازی الدین حیدر بہادر میں حیدر خاں کا ایسا خوشگلو اور ماہر فن کوئی نہ تھا۔ ان کے کمالات کے تذکرے مدتوں زبانوں پر رہے۔ مرزا محمد ہادی رسوا 13ویں صدی کے آخری صاحب کمال تھے۔ شمس العلماء سید محمد ابراہیم مجتہد سے تلمس تھا۔ علوم مشرقیہ اور مغربیہ میں یکتا تھے۔ کیننگ کالج لکھنؤ نے ان کی علمی خدمات کو بفخر حاصل کیا۔ آزاد مزاج اور بے پرواہ طبیعت کے آدمی تھے۔ کئی دن کالج نہیں جاتے تھے، اور جب جاتے تھے تو جس شعبے کا پروفیسر غیر حاضر یا رخصت پر ہوتا
اس درجے کے کلاس کو آسانی سے پڑھاتے. اردو ادب میں بھی ان کا نظیر نہ تھا. نمونہ سخن سنیے. چٹکیاں جلتی ہیں سوز عشق کی تاثیر سے. چٹکیاں جلتی ہیں سوز عشق کی تاثیر سے. چارہ گر پھاہا بدلتا ہے تو آتش گیر سے. کربلا جنت میں جا پہنچے تو میرا کیا قصور. خود زمیں اٹھی نہ اٹھائیں در شبیر سے. دست قدرت نے جو زینب کی روا تیار کی. کتنے ہی رشتے نکالے چادر قطہیر سے. کھنچ گیا گنجے شہیدہ کا مرقع بے مثال. پھوٹ نکلے ہیں 72 رنگ ایک تصویر سے. آپ نے 1931 میں اس دنیائے ناقدر شناس سے رخصت لی. آپ نے امامیہ مشن کھولا تھا اور ایک پرچہ الحکم لکھنؤ سے جاری کیا جو علمی جریدہ تھا. امراؤ جان ادا، خونی شہزادہ وغیرہ شامل ہیں. اپنے زمانے کے بہت ہی مشہور مصنف تھے اور ان کی بڑی عزت تھی. رسوا کے حالات ان کا عکس ادبی جرائد میں وقتاً فوقتاً چھپتا رہتا ہے اور ملک کے طول و عرض میں ان کے شاگرد بھی لاتعداد ہیں. منجملہ ان کے مولوی محمد حبیب اللہ رشدی دکن کے عظیم صحافی تھے جنہوں نے حیدرآباد یونیورسٹی سے ایم اے کیا اور نظام گزٹ جاری کیا. مرزا محمد ہادی رسوا کی ناول امراؤ جان ادا کا ترجمہ روسی زبان میں ہو چکا ہے. مکان فیروز الدولہ، گولہ گنج میں ان کا بھی مکان تھا. یہ شاہی خواجہ سجاب بڑے مالدار آدمی تھے. مرزا دبیر ان کی مجلس میں پڑھا کرتے تھے اور بڑے مار کا آرا خواندگی ہوتی تھی. دبیر کی وفات کا ان پر گہرا اثر تھا. والد کے بعد جب مرزا اوج صاحب کسی تقریب میں ان کے یہاں گئے تو دلی تمنا ظاہر کی کہ وہ مرحوم کا پختہ مقبرہ بنوانا چاہتے ہیں. اوج نے انکار کیا. ان کی وصیت ہے کہ غیر کے روپے سے عمارت نہ بنے. فیروز نے اوج کو رخصت کرتے وقت 1000 روپے کا توڑا فینس میں رکھ دیا کہ اگر یہ خدمت قبول نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گا. مرزا اوج نے بعد میں چند دن کے ان کا جوش کم کرنے پر یہ رقم واپس کر دی. گولہ گنج میں ہی ایک قاری یعقوب علی خان نصرت تھے. گولہ گنج کے باشندوں میں مشہور شخص، علم قرات اور شعر و سخن میں ممتاز فن، شاعری کے ماہر، مشرقی تہذیب کے نمونہ تھے، قوم کے معمار تھے. ان کا نمونہ سخن ملاحظہ ہو. اے جنوں جب ذوف میں قصد بیاباں ہو گیا. اے جنوں جب ذوف میں قصد بیاباں ہو گیا. دست وحشی میں عصا چاک گریباں ہو گیا. کوشش انسان سے کیا ہوتا ہے وہی لکھ دیا تقدیر میں جو کاتب تقدیر نے. مسجد آتو جی. یہ مسجد بہت کشادہ اور بلند خوبصورت عمارت ہے. اگرچہ بہت زور و شور سے بہتے ہوئے نالے پر بنائی گئی ہے مگر داہنے بائیں آباد 2 سڑکیں ہونے سے پر رونق ہے. مینار زیادہ اونچے نہیں ہیں اور چھت پر بخلاف دوسری مسجدوں کے 5 گنبد ہیں. بڑے پھاٹک وزیر گنج سے گزرنے والی سڑک پر اور چور دروازہ جگت نارائن روڈ کی سمت ہے جو اب بند ہے. جگت نارائن روڈ وہ ہے جس پہ کرسچن کالج کی بلڈنگ موجود ہے. صحن میں املی کے بڑے درخت، پانی کا حوض، چبوترے کے پہلو میں حجرے ہیں. مسجد دور سے دکھائی دیتی ہے. رئیسوں کے محل میں لڑکیوں کو تعلیم و تربیت اور اخلاق کی دیکھ بھال جس عورت سے متعلق ہوتی ہے وہ آتو کہلاتی تھی. گولہ گنج کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گولہ گنج میں عہد امجدی میں ایک طوائف رہتی تھی جو گانے اور ناچنے میں جواب نہ رکھتی تھی اور اس کی ہم عصر چینی جان، فیروز جان اور امراؤ جان ادا وغیرہ تھی. ممتاز محل کی ڈیوڑھی آپ شاہ غازی الدین حیدر کی ملکہ تھی اور اشرف الدولہ بانی کاظمین ان کے رشتہ دار تھے. شاہ نصیر الدین حیدر انہیں بیگم کے پیٹ سے تھے اور وثیقہ 1100 روپے ماہوار تھا. وہ نجف کے قریب قصر شاہی میں رہتی تھی. وہاں سے گولہ گنج آئی اور عالی شان قصر بنوایا جو زمانہ گزرنے سے گر چکا ہے. بیرونی پھاٹک اور مسجد باقی ہے.
इस फाटक से चिकमंडी को रास्ता जाता है। गोलागंज और आसपास के मोहल्लों में रहने वाले और वो जो अमीनाबाद और गोलागंज में आते जाते रहते हैं, उन्हें अच्छी तरह याद होगा कि जिस मकाम पर रॉकेट लॉन्ड्री मौजूद है वहीं पर एक इमामबाड़ा हुआ करता था। इमामबाड़ा मलका ज़मानी। इमामबाड़ा मोहल्ला गोलागंज तकिया पीर जलील के सामने शानदार इमारत की सूरत में कुछ सालों पहले तक मौजूद था। मोहतरमा बानी इमामबाड़ा हज़रत नसीरुद्दीन हैदर बादशाह दोम अवध की मलका थी। इमामबाड़े का नक्शा शहर के दूसरे अज़ा खानों से बिल्कुल अलग। फाटक अजीमुशान बुलंदी पर पहरेदारों के खड़े होने की जगह और दीदाबान का मकाम बड़ी खूबसूरती से बनाया गया था। बड़ी लंबी चौड़ी अंगनाई जिसमें लक़दक नहर के बाद इमारत शुरू होती थी। पहलू में 2 मंजिला सहनचियाँ और ख़वातीन के शरीक मजलिस होने का ठिकाना, चौड़े दालान, बुलंद शहनशी। ये कहना सही है कि इमामबाड़ा अपनी वसत के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। इमामबाड़ा आसवी, इमामबाड़ा झाऊलाल, इमामबाड़ा मलका ज़मानी बुज़ुर्ग तरीन इमारतें हैं। मुमकिन है कि इमामबाड़ा झाऊलाल को इससे ज़्यादा की निस्बत हासिल हो। पैमाइश पर राय का सही हाल मालूम हो सकता है। इस वक्त ये कैफियत है कि इमामबाड़ा मलका ज़मानी की एक भी लखौरी मौजूद नहीं है। उस दौर की तारीख़ लिखने वालों ने ये भी लिखा है कि इमामबाड़ा की तैयारी मोहम्मद अहसन खां के ज़ेर एहतमाम हुई थी और इस इमामबाड़े का अलम इतना वज़नी था कि एक आदमी मुश्किल से उठा सकता था। मलका ज़मानिया के बावर्ची खाने का 300 रुपये रोज़ाना का खर्च था और सैकड़ों फ़कीर गरीब दस्तरखान से परवरिश पाते थे। 100 बरस से ज़्यादा गुजर जाने पर इमारत की हालत काबिल रहम। मनक़ूला सामान कब तलफ़ हुआ और इसका कोई पता तारीख़ में नहीं। अब जामा असली भी उतर रहा है, फाटक का कुछ हिस्सा गिर गया। ये उस वक्त का जिक्र है कि जब इमामबाड़े की इमारत कुछ न कुछ खस्ता हालत में मौजूद थी और वो फाटक जो सड़क के ऊपर है, जो तकिया पीर जलील की तरफ जाती है और जहाँ पर अब रस्तोगी स्टूडियो खुल गया था, अब पता नहीं वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वो फाटक आलीशान शक्ल में मौजूद था और अब सिर्फ तारीख़ की किताबों में उसका ज़िक्र मिलता है। इस इमामबाड़े के पास बहुत वसी अराज़ी थी। इमामबाड़े के हिसार की दीवारें न जाने कब की गिर गईं। अस्तरकारी ने भी साथ छोड़ दिया। लखौरी ईंटें दिखाई दे रही थीं और तारीख़दान लिखते हैं कि वो नहर जिससे सहन के 2 टुकड़े होते थे ख़ुद पाश पाश है और ये वो रानी थी जिनके 8वें दिन दरगाह हज़रत अब्बास जाने में 10,000 रुपये खैर व खैरात और नज़र व नियाज में सर्फ होते थे। आज उनके अज़ा खाने में एक चराग भी नहीं है। वो तारीख़ 22 दिसंबर 1843 ईस्वी में इस दुनिया से कूच कर गई और इमामबाड़े में 7 बरस अज़ादारी करने पाई थी। अहद अमजद अली शाह बहादुर में इसी इमामबाड़े में सुपुर्द खाक हुई। कहा जाता है, ये मशहूर है कि वो नहर जो बीच में पानी, किसी ज़माने में पानी रहता था, मुहर्रम के 10 दिनों में यहाँ पे दूध भर दिया जाता था जिससे लोग सैराब होते थे। अब ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वहाँ उनकी कब्र मौजूद है कि नहीं। ये सब तारीख़ी मकामात लखनऊ शहर के रहने वालों की लापरवाही की वजह से किस कदर ज़ाया हो गए, गायब हो गए, जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। इमामबाड़े के सामने जो सड़क है उसका एक हादसा इबरतनाक सुन लीजिए। तारीख़ अवध में नजमुल गनी ने इस इमामबाड़े के सामने नवाब इमदाद हुसैन खां पर दुश्मन का अचानक हमला हो जाने को इस कदर मकरू अंदाज में बयान किया है जिससे साबित होता है कि वज़ीर का कोई वक़ार अवाम में ना था और बदनज़मी इस हद तक पहुँच चुकी थी कि नवाब को गाड़ी से खींचकर पीट दिया और यही बेइज्जती उनके ओहदा वज़ारत से सुबुकदोश होने का सबब हुई। दूसरी तारीख़ों के मुताले से मालूम हुआ कि इस हमले में तरफ़ैन से तलवार चली थी और वज़ीर अवध के साथ दुश्मन भी ज़ख्मी हुआ और इस सफ़ाक
کا حملہ انگریز حکام پر بھی ہو چکا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ شیخ فضل علی ملزم جیل سے بھاگ کر شہر میں لوٹ مار کر رہا تھا، اور ایک دن ڈپٹی کمشنر گونڈا اے بالیو صاحب پر بھی 4 سواروں کے ساتھ حملہ کر چکا تھا۔ وزیر اودھ پر حملے میں بھی وہ کامیاب ہوا۔ آخر میں لیفٹیننٹ کلارک نے نیپال کی حد میں دلاوری سے مقابلہ کر کے فضل علی اور اس کے ساتھیوں کو قتل کیا۔ خلاصہ یہ کہ امین الدولہ پر حملہ ویسا تھا جیسے 22 دسمبر 1912 عیسوی کو دہلی میں لارڈ ہارڈنگ پر بم پھینکا گیا تھا۔ امام باڑے کے ساتھ پچھم کی طرف بہت بلندی پر ایک مسجد بھی ہے جو اپنے حدود اور خوشنمائی میں دوسری مسجدوں سے کسی طرح کم نہیں، اور پشت کا دروازہ مقبرہ جناب عالیہ کے محاذ میں واقع ہے، اور اس مسجد کو اہل محلہ نے کسی قدر اچھی حالت میں رکھا ہے۔ اس مسجد کے مینارہ برخلاف دوسری مسجدوں کے پہلوؤں کے بیچ میں ہے، اور اس مسجد کا خطی نقشہ ایک یورپین عورت نے کئی دن میں قلم کر تیار کیا تھا۔ یہ مسجد آج کے دن بہت اچھی حالت میں موجود ہے۔ مقبرہ جناب عالیہ سربلند اور پرشکوہ عمارت، یہاں نواب سعادت علی خان بہادر کی والدہ دفن ہے۔ زینوں کے بعد مدفن ہے۔ گرد خبہ کے وسیع اراضی پر 4 طرف رہائشی مکانات اور بہت اونچا پھاٹک ہے جس میں کبھی ضرور دروازے تھے۔ عرصہ دراز سے یہ اراضی اہل کشامرہ کے قبضے میں ہے۔ ان کے اودھ میں داخلے کی مختلف حکایتیں ہیں، اور شہرت اس بات کو ہے کہ وزیر علی خان آصف الدولہ کے لہ پالک کی جب شادی ہوئی تو لکھنؤ دلہن کی طرح سجایا گیا۔ دور دور سے لوگ آئے۔ مہاراجہ کشمیر نے شرکت کی، اور شالی خیمے میں خدمت و حشم رونق افروز ہوئے۔ عملے کے علاوہ وابستگان دامن دولت بھی ساتھ ہو گئے تھے۔ جب باراتی رخصت ہوئے تو نووارد مہمانوں میں اکثر عارضی طور پر رک گئے اور مہاراجہ کے ساتھ نہ جا سکے، اور شہری دلچسپیوں میں ایسا فریفتہ ہوئے کہ نواب کو عرضی دی کہ ہم کو وطنی قرار دیا جائے۔ حکم ہوا کہ اگر مہاراجہ بھی پسند کرے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ ان رہ جانے والوں میں زیادہ تر شال بنانے والے کاریگر تھے اور کچھ ادنا و اعلیٰ طبقے کے تھے۔ اجازت وطن ملنے پر کچھ لوگ کٹرا ابو تراب خاں میں سکونت پذیر ہوئے، اور داروغہ رمضان علی کی نسل وہاں رہی۔ شال بنانے والے دریا پار چلے گئے، اور وہاں کشمیری محلہ سب سے پہلے آباد ہوا۔ کچھ غیر مسلمین نے رستم نگر کے پہلے محلہ بسایا، چنانچہ جو ہندو کشمیری محلے میں اب تک ہیں وہ انہی کی نسل سے ہیں۔ ان میں بھی ادیب، شاعر، قانون داں اور معزز طبقے کے اعلیٰ تعلیم کے اصحاب موجود ہیں۔ ایک گروہ کوئی ہنر نہ جانتا تھا، اس کو کھیل تماشے کی سوجی، اور شادی بیاہ میں ناچ گانا، زنانہ لباس پہن کر، چوٹیاں سر میں رکھ کر پیٹ پالا۔ لکھنؤ کے مردم خیز اور علمزار زمین میں کشمیریوں کو بڑے بڑے درجوں تک پہنچایا، اور وہ عقل و فہم اور خوبصورتی کشمیر سے لائے تھے اور ان کو مقدر راستے میں ملا۔ لکھنؤ پہنچ کر تدبیر نے تقدیر میں جوہر پیدا کیے اور اپنی عقل و دماغ کی مدد سے بڑے بڑے عہدوں تک پہنچے۔ کشمیریوں میں قابل فخر ہستی پنڈت جگت نارائن وکیل اور ڈاکٹر ہری ہر ناتھ ہکو وہ مشہور اور باکمال لوگ گزرے ہیں جن پر لکھنؤ کو بجا طور پر ناز تھا، اور ان کی قانونی اور طبی خدمات زمانہ صدیوں تک فراموش نہ کر سکے گا۔ الغرض لکھنؤ شہر میں کشمیریوں نے ایک زبردست مقام حاصل کیا، اور ان کی خدمات لکھنؤ اور لکھنؤ کے ادبی حلقوں میں ہمیشہ یاد کی جاتی رہے گی۔ گولائے گنج ہی میں موجود ہے احاطہ فقیر محمد خان۔ فقیر محمد خان شجاع الدولہ کے غلام تھے، اور اپنی سیاست سے نواب حسن رضا خان کے بعد وزارت کے عہدے پر پہنچے۔ حسام الدولہ کا خطاب پایا۔ لکھنؤ اس وقت علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ شعر و سخن میں ناسخ کی شاگردی سے فیضیاب ہوئے۔ ناسخ اور آتش میں جو رقابت تھی، ایک دوسرے پر چوٹ کرتے تھے۔ اس وقت فقیر محمد خان، جن کا گویا تخلص تھا، استاد کا پارٹ لیتے تھے۔ ان کے سیاہ فام ہونے پر بھی کچھ پھپتیاں ہوئی، کسی نے انہیں دم کٹا بھینسا تک کہا۔ ان کا دیوان گویا 108 صفحات پر مشتمل نول کشور پریس سے چھپ چکا ہے۔
فقیر محمد خان 1268 ہجری میں موت کی نیند سو گئے، اور احاطہ فقیر محمد خان سے ان کا نام باقی ہے، اور وہ عالی شان عمارت بھی موجود ہے جس میں فقیر محمد خان رہتے تھے۔ کئی انتقالات کے بعد یہ مکان پرنس نواب حیدر مرزا کے ورثے میں آیا تھا۔ پھاٹک کی صورت بالکل تبدیل کر دی گئی ہے، اور اب یہ عالی شان محل میں آریہ یتیم خانہ ہے۔ نواب حیدر مرزا ملکہ جہاں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور وقف حسین آباد کے شاندار ٹرسٹی تھے۔ فقیر محمد خان فطرتاً ایسے عالی دماغ اور ذی ادراک تھے کہ درخت آم کا پتہ سونگھ کر بتا دیتے تھے کہ آم میٹھا ہے یا کھٹا۔ گولہ گنجی کے ایک مشہور شاعر غافل لکھنوی منور خان غافل احاطہ فقیر محمد خان میں رہتے تھے۔ مصفی کے شاگرد تھے۔ ان کے کلام میں سوز و ساز، وصل و فراق سب کچھ ہی ہوتا تھا۔ مصفی کا نام روشن کرنے میں ان کا شاگرد ہونا برسوں استاد کو یاد دلاتا رہا۔ ان کا نمونہ سخن ملاحظہ ہو: نگاہ یار ہم سے آج بے تقصیر پھرتی ہے، نگاہ یار ہم سے آج بے تقصیر پھرتی ہے، کسی کی کچھ نہیں چلتی ہے جب تقدیر پھرتی ہے۔ مرقع ہے میری آنکھوں میں کیا یاران رفتہ کا، جو نظروں کے تلے ہر ایک کی تصویر پھرتی ہے۔ تیرا دیوانہ جب سے اٹھ گیا صحرائے وحشت سے، بگولے کی طرح ڈھونڈتی زنجیر پھرتی ہے۔ 1289 ہجری میں ان کا دیوان چھپا تھا۔ مرزا حاجی میر خادم علی شاہ حاجی میر خادم علی شاہ اپنے وقت کے معزز فقیر اور آزاد منش صوفی تھے۔ ان کے دیوان شریعت کے مشہور فقیر حاجی وارث علی شاہ کی سگی بہن بھی آئی تھی۔ انہوں نے حاجی وارث علی شاہ کو پڑھایا لکھایا اور خرقہ ولایت دیا۔ کرسچین کالج کا وہ حصہ جہاں پرنسپل کا گھر ہے آپ کی قبر شریف ہے، اور جو نظر مردم سے پوشیدہ ہے۔ اس قبر پہ آج بھی عرس منعقد کیا جاتا ہے۔ تکیہ پیر جلیل شہر میں مسلمانوں کے آثار قدیمہ کا سب سے پہلا مرکز ہے، اور صوفیاء کرام کے حالات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ عبد الجلیل نے 19 ربیع الاخر 1016 ہجری میں اس سرزمین پر وفات پائی۔ یہ بھی روایت ہے کہ پیر جلیل 4 بھائی تھے، دوسرے بھائی پیر بخارا، تیسرے بدر الدین مرشی، چوتھے سید حسن۔ جھاؤ لال کا پل جھاؤ لال وہی شخص ہیں جن کا حال امام باڑہ ٹھاکر گنج کے ذیل میں گزرا مقبرہ جناب عالیہ اور امین آباد کے درمیان میں ان کا ایک بنوایا ہوا پل ہے، جس پر سے گول دروازے کے آنے والی سواریاں گزرتی ہیں اور پہلوؤں میں لوگ آباد ہیں۔ محلے کے پرانے رہنے والوں میں کالکا بدہ دین 2 سکے بھائی تھے جو ناچنے گانے میں یکتا تھے۔ اردو ادب میں کالکا اور بندہ دین کا ذکر ہے۔ جان لیجئے روح بندہ دین کی ہے وجد میں، جان لیجئے روح بندہ دین کی ہے وجد میں، جب تبسم کو لب جانا پہ رقصہ دیکھیے۔ آج کالکا بندہ دین کے مکان کو ایک میوزیم میں کنورٹ کر دیا گیا ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بندہ دین کو اپنی مشق پر اتنا قابو تھا کہ جب وہ پیروں میں گھنگرو باندھ کر ناچتے تھے تو جس گھنگرو کو چاہتے تھے وہی آواز نکلتی تھی اور باقی جگہ سے نہ ہلتے تھے۔ بھاؤ بتانے میں بھی بندہ دین کا یکتا تھے۔ مولا بخش تبلیے کے یہاں ایک کوتا قامت آیا کرتا تھا جو خوب طبلہ بجاتا تھا۔ لوگ اسے سڑک کوٹنے کا درمٹ کہنے لگے اور یہی اس کا نام پڑ گیا۔ اودھ گزٹ اودھ اخبار کے بعد لکھنؤ سے اودھ گزٹ 1860 عیسوی میں مسٹر جیکب نے جاری کیا اور ایڈیٹر منشی گنگا پرشاد تھے۔ دفتر جھاؤ لال کے پل پر تھا، یعنی ایک طریقہ دیکھا جائے تو گوئن روڈ اور وہاں سے لے کر جبلی کالج تک جتنے بھی مقامات ہیں وہ سب باکمال لوگوں سے بھرے ہوئے تھے، اور یہ علاقہ اپنے آپ میں ایک بہت اہم تاریخ کا حامل ہے۔ اور ایک تاریخ کی بہت اہم جگہ زرد مسجد
چوک سے مقبرہ جناب عالیہ کو چھوڑتے ہوئے بیشیشر ناتھ روڈ پر جو زرد رنگ کی مسجد بائیں ہاتھ پر پڑتی ہے، یہ داروغہ غلام حسین خان کی تعمیر کردہ ہے، عہد غازی الدین حیدر کی عمارت ہے اور بہت اچھی حالت میں ہے۔ مسجد بغیر زینے کے زمین دوز ہے اور 2 درجوں پر مشتمل ہے۔ صحن سے رکار پر نظر کرنے میں نمونے کے پھول، بیل، نازک پتیاں دور سے دکھائی دیتی ہیں۔ اس مسجد کی تاریخی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ اس کے سامنے 1857 کی غدر میں آزادی کے حامی یکجا ہو کر دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے اور زمین پر بے گناہوں کا خون بہہ رہا تھا۔ دلیری کے ساتھ لڑنے والوں میں ریاستی فوج اور بھٹوا مئو کے چند شیر تھے۔ گوروں کا جب رخ گم کردہ رہا اور پردیسی ہونے سے ایش باغ کی سمت ہو گیا تو لڑنے والے غلام حسین کی مسجد پہنچ کر دوسروں سے بھڑے، نبی بخش خان وغیرہ سے قابل ذکر مقابلہ ہوا۔ اس وقت اس جانب بھٹوا مئو کے تینوں بھائی اور ان کے برادر نسبتی شیخ احمد حسین فتح پوری اور میر حسین علی جو تیر گاؤں کے رہنے والے علی بخش خان مرحوم کے حقیقی ماموزاد بھائی اور چند دیگر مصاحبین و خاص برادران جن میں حاجی اکبر علی محمود آبادی بھی تھے، ان کے سوا باقی کل سپاہ جس میں ہندو فوجی بھی شامل تھے، ان کی راہ کے تحقیقات سے نہیں پلٹی۔ یہاں طرفین سے بندوق چلنے لگی۔ اولاً تجمل حسین خان زخمی ہوئے، دائنے ہاتھ پر گولی لگی۔ حاجی اکبر علی نے بڑھ کر نبی بخش خان کو اطلاع دی۔ کاظم حسین خان زخمی ہوئے، بائیں پیر میں گولی لگی۔ پھر حاجی اکبر علی نے بھی نبی بخش خان سے کہا کہ دیکھیے چھوٹے صاحب بھی زخمی ہوئے ہیں۔ نبی بخش خان نے جھلا کر ان کو قریب سے ہٹا دیا اور کہا کہ تم جوان بھائی کا خون دکھا کر میرا دل کمزور کر رہے ہو، اسی واسطے یہاں آئے ہو؟ مرنے دو، یہاں لڈو پیڑے نہیں بٹ رہے ہیں۔ نبی بخش خان کی نسبت جیسا کہ بیان کر چکا، وہ جنگ میں نہایت کہنکار تھے، مگر تجمل حسین خان اور کاظم حسین خان کو یہ پہلا سابقہ ایسی باقاعدہ فوج سے مقابلے کا تھا، مگر وہ ڈٹے رہے۔ حالت جنگ میں کاظم حسین خان کی پتھر دار بندوق کا پتھر ضائع ہو گیا۔ خاص بردار قریب کھڑا تھا اور اس سے دوسرا پتھر لے کر نہایت اطمینان سے بدلا، پھر بندوق بھری، نشانہ لگایا۔ اس مدت میں مخالف کی طرف سے یعنی انگریزوں کی طرف سے گولیوں کی بوچھار برس رہی تھی۔ نبی بخش خان گوشہ چشم سے دیکھ رہے تھے۔ احمد حسین بھی زخمی ہو کر گرے۔ نبی بخش خان کی کنپٹی پر گولی لگی، فوراً تیورا کے گرے اور شہید ہوئے۔ میر حسین علی بھی کام آئے، خدا کو بات رکھنا تھی، گورے رخ پھیر کر پلٹ گئے یعنی بھاگے۔ مارٹن کی کوٹھی کی جانب سے جو سڑک شہر میں آتی ہے اس طرف سے داخل ہوئے۔ بیگم صاحبہ کو عزت و آبرو کے ساتھ شہر سے نکل جانے کا موقع ملا۔ قریب ظہر یہ لڑائی ختم ہوئی۔ نبی بخش خان میں ہنوز جان باقی تھی۔ کاظم حسین خان نے اپنے کو جس طرح بنا ان تک پہنچایا، چہرے پر آزردگی پائی، سمجھ گئے کہ نبی بخش خان بھی اب شہید ہو گئے۔ اس لڑائی میں 109 ادھر کے مجروح و مقتول ہوئے یعنی انگریز، اور اس طرف 21 کام آئے، اور وہ ہمراہی جو راستے کی تحقیق میں گئے تھے پلٹ کر آئے۔ کہا کہ فینس مہیا کی جائے تاکہ زخمی ہونے والوں کو ٹھکانے پر پہنچایا جا سکے، لیکن اس بیچ میں انگریزوں نے قیصر باغ میں لوٹ مار شروع کر دی۔ دوسرے روز صبح بھٹوا مئو پہنچے۔ تینوں بھائیوں کی فینس زنانہ مکان میں رکھی گئی۔ نبی بخش کی والدہ نے آ کے 3 جوان بیٹوں کا یہ حال دیکھا اور غش میں جا بلب، اور ایک کا کام تمام ہو چکا ہے۔ کہا خداوند کا شکر ہے کہ یہ لوگ لڑ بھر کر اس طرح میرے سامنے آئے ہیں، خاندان کا نام رکھ لیا، میں راضی اور دودھ بخشتی ہوں۔ مقتولین دفن اور مجروحین کا علاج ہوا۔ بیگم صاحبہ میں مرزا برجس قدر شہر خالی کر کے گھاگرا پار اتر گئی۔ لکھنؤ میں سرکاری عملداری ہوئی، انگریزوں کا پورے طریقے سے قبضہ ہو گیا۔
اور اس بیچ میں انگریزوں نے جی بھر کے قتل و غارت گری اور لوٹ مار شروع کر دی۔ یہ تھی اس زرد مسجد کی تاریخی اہمیت 1857 کے غدر کے دوران۔ آج اگر آپ گولہ گنج کے رہنے والوں سے یا امین آباد اور آس پاس کے علاقوں میں رہنے والوں سے اگر پوچھیے تو ان کو ذرہ برابر بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ 1857 کی غدر کے دوران کس قدر قربانیاں اس علاقے میں رہنے والوں نے کی اور یہاں کے نامور لوگوں نے کیسے کیسے کمالات حاصل کیے تھے اور کتنے نامور اشخاص یہاں پر رہا کرتے تھے۔